الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آج آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، سورہ فلق پڑھنے کا وظیفہ ہے، تو آپ نوٹ فرما لیجئے۔ دراصل ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اور ہم سب کی یہ ضرورت ہے کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو درگزر فرمائے اور معاف کرے۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ روزانہ چلتے پھرتے ہر وقت سورہ فلق کی تلاوت کریں۔ جتنا کثرت سے آپ تلاوت کریں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوگی۔ لہٰذا یہ ایک وظیفہ میں نے بتایا گناہ کو معاف کرنے کے لیے۔ کثرت سے سورہ فلق پڑھیں، نماز کے بعد بھی پڑھ لیں، نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں جو وقت بچتا ہے بیٹھنے کے لیے، جماعت میں دیر ہے تو اتنے دیر میں آپ نے کچھ وظیفہ پڑھ لیں، اور مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے وہ شخص جو سورہ فلق کو روزانہ تلاوت کرے گا، اور اس کی پھر ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو اس کا اہتمام کیا جائے۔ ہم لوگ سب چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، اور دعا قبول ہوتی نہیں ہے۔ تو دراصل یہ سورہ فلق کا ورد رکھیں تو آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ لیکن زبان پہ پھر کنٹرول رکھنا پڑتا ہے، ایسا نہ ہو کہ زبان سے کوئی ایسا کسی کو لفظ بول دیا جو اس کا پھر کام پورا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری زبان کی حفاظت فرمائے کہ ہماری زبان سے کوئی برے الفاظ نہ نکلے۔ تو سورہ فلق کا یہ بہت آسان وظیفہ ہے، اور ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو اس وظیفہ کو وظیفہ کیا ہے؟ تلاوت ہے یہ، تو اس کو ہر وقت تلاوت کرتے رہیں، اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی رہیں گی اور آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے، اقبال اللہ اس کا بلند کر دے، تو اگر اقبال کی بلندی کے لیے وہ چاہتے ہیں، سرفرازی ملے، تو ان کو چاہیے کہ روزانہ کسی بھی وقت کو مقرر کر لیں اور 9 مرتبہ سورہ فلق روزانہ بلا ناغہ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ جہاں ملازمت کرتے ہیں وہاں ان کی عزت بھی بڑھے گی، مرتبہ بھی بلند ہوگا، اور ان کی تمام جتنی بھی دیکھیں انسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کو کہیں پہ رسوائی ملتی ہے تو بہت دل میں تکلیف ہوتی ہے، اور جب عزت ملتی ہے تو دل انسان کا باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہماری ضرورت ہے، ورنہ احساس کمتری انسان ہو جاتا ہے۔ پھر احساس کمتری ہونے کے بعد وہ اللہ سے شکوہ بھی شروع کر دیتا ہے کہ اللہ ہمارا نصیب ایسا بنا دیا، وغیرہ وغیرہ دل میں خیال آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں ایک کمزور درجے کے لوگ ہیں، کمزور ایمان ہے ہمارا، صبر ہم کر نہیں سکتے، فوراً بد دعا پہ اتر آتے ہیں۔ تو یہ 9 مرتبہ کا وظیفہ ہے، آپ نے روزانہ کھانا کھانے کے بعد رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ 9 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ فلق، اور اس کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کو سرفراز فرمائیں گے، اقبال بلند ہوگا، اور آپ کے جتنے بھی دل میں خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائے گی، اور جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب آپ کے جیسے تابعدار ہو جائے گی، سب آپ پہ مہربان ہو جائے گی۔ تو اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ یہ 2 عمل میں نے بتا دیا۔ سورہ فلق کا ورد رکھنا ہے اور 9 مرتبہ پڑھنا ہے، عزت وقار بلند ہونے کے لیے، اقبال اللہ آپ کا بلند کرے۔ تو یہ نوجوانوں آپ کی بڑی ضرورت ہے، اس کو آپ لوگ مگر نماز پڑھیں گے تبھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر نماز جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو وہ اس چیز سے بھی محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ
نماز کے بعد ہی انسان کو یہ وظیفہ پڑھنے کا دل بھی چاہتا ہے اور وظیفہ وہ پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے نماز کے بغیر تو کوئی عمل اس کا قبول نہیں ہوتا ہے۔ آج لوگ دیکھیے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ قربانی بھی کرتے ہیں اور بڑی بڑی قربانی کرتے ہیں، کئی کئی لاکھ کی قربانی کر دیتے ہیں، لیکن نماز سے غافل ہیں۔ تو نماز کے بغیر یہ قربانی کا کیا میں کہوں، اگر کہتا ہوں تو لوگوں کو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ تو نماز جو ہے وہ مومن کی معراج بھی ہے، اور اللہ سے گویا کہ اللہ سے کو ہم دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس قسم کا گمان ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور اللہ سے بات جیسے مومن کر رہا ہے۔ نماز جب تک ہم پڑھ رہے ہیں گویا اللہ سے بات کر رہے ہیں، تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ سے بات کرنے کا موقع نماز میں ملتا ہے، کیونکہ اللہ کو کوئی دیکھ تو نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی خواہش کی کہ اللہ کو دیکھ لوں، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ تاب نہیں تھی، حالانکہ اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی کو تیز کیا اور کرنے کے بعد پھر ان کو جلوہ دکھایا۔ اس کے باوجود، اور وہ پھر کیا کہ وہ جلوہ بھی کتنے وقت کا تھا، 1 سیکنڈ کا بھی نہیں تھا، مائکرو سیکنڈ کا بھی نہیں تھا، اس سے بھی کم کا تھا۔ تو اب دیکھیے اللہ رب العالمین کی ذات، جب ہم لوگ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل کرے گا، اور سب سے جو اچھی عبادت ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ افضل العبادتی تلاوت القرآن، سب سے افضل عبادت جو ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، اور قرآن کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس کے بڑے فائدے ہیں۔ سب سے پہلے تو آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے، اور دماغ جو ہے وہ بھی تیز ہو جاتا ہے، حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور تیسرا فائدہ کیا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ ہماری آنکھوں کی روشنی اچانک کم ہو گئی تھی، لیکن الحمدللہ رب العالمین اب میں بغیر چشمہ کے ہی کام کر رہا ہوں۔ تھوڑی سی ہے پرابلم، لیکن پہلے میں اگر کسی مریض کو آئی وی انجیکشن لگاتا تھا تو مشکل پیش آتی تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔